اللہ کریم نے جو نبی اور رسول بھیجے ان میں جناب نوح کا بھی بڑا اولو العزم نبیوں میں سے ہیں. یہ پہلے رسول ہے. نوح علیہ السلام دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول ہے. ہم نے بھی بات کی آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کے بعد شیس کے بعد ادریس، اور ادریس کے بعد ہم نوح کا ذکر کر رہے ہیں. نوح کا پورا نام تھا نوح بن لمک. نوح علیہ السلام بڑے ہی وفادار، بڑے ہی صبر والے، شکر والے انسان تھے. نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. نوح کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ نوح نے 950 سال دنیا میں گزارے. نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کی تو یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں بت پرستی بھی آ چکی تھی. اس زمانے میں جو 5 لوگ جن کے بت پائے جاتے تھے یا جن کی عبادت کی جاتی تھی، ان کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے. ان میں سے ایک کا نام ود، دوسرے کا نام سوا، تیسرے کا نام یعوق، چوتھے کا نام نصر اور 5ویں کا نام یسع. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کے بڑے ہی نیک لوگ تھے، بڑے عبادت گزار لوگ تھے. جب ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، ان لوگوں کی ڈیتھ کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر ان 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کی قوم، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز ان کو بڑا مس کرتے تھے کہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑی اللہ کی رحمت تھی ان کی وجہ سے، عبادت کرتے تھے تو خوشحالی تھی، آسانی تھی، تو یہ بڑا مس کیا کرتے تھے. تو اب کیا کریں، اب تو وہ چلے گئے. تو روایات میں ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں. پہلی تصویر جو بنائی گئی وہ ان لوگوں کی بنائی گئی. لکڑی کے تختوں پر یہ تصویریں بنائی گئی اور یہ مختلف جگہ پہ جہاں پہ ان کے گھر ہوں گے یا جہاں وہ بیٹھتے ہوں گے وہاں رکھ دی گئیں. تو جب کوئی ان کو مس کرتا تھا، یاد کرتا تھا، تو ان کے گھر پہ یا ان کے مدرسے میں، ڈیرے پہ، عبادت کرنے کی جگہ پہ جاتا تھا، وہاں اس کی تصویر پڑی ہوتی تھی، کچھ دیر وہاں رکتا تھا، اپنے دل کو سکون ملتا تھا ان کی شکل دیکھ کے. جیسے ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں اور ان کی تصویریں ہمارے پاس ہوں، جب زیادہ یاد آئے تو ہم ان کی تصویریں دیکھنا شروع کر دیں. کسی شادی کی مووی یا ویڈیو لگا لیں. یہ اسی آئیڈیا کے تحت ان کی تصویریں بنائی گئیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تصویروں کی عبادت شروع ہو گئی. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کی تصویریں عبادت کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں. ان کی تصویریں اس لیے نہیں بنائی گئی تھیں کہ یہ خدا ہیں یا خدا جیسے ہیں. بٹ وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح علم میں کمی آتی ہے، ایک طرف علم بڑھتا ہے، دوسری طرف علم میں کمی بھی آتی ہے. یہ ایک نیچرل سا فنومین ہے. عقائد بدلتے ہیں. جب عقیدہ بدلتا ہے، ایمان بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے تو معاملات بھی بدلتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان لوگوں کی عبادت شروع کی گئی. نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں بت پرستی بھی تھی. نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کریم نے ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن نوح کی قوم سنتی نہیں تھی، ان کی مانتی نہیں تھی. نوح علیہ السلام نے 480 سال جب ان کی عمر ہوئی تو انہوں نے اعلان نبوت کیا اور نئے دین کی، اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، نوح رسول ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آئے یا شریعت میں کوئی بڑی چینج لے کر آئے، امینڈمنٹ لے کے آئے یا شریعت لے کے آئے. تو نوح شریعت لے کے آئے تھے. جی پہلے رسول، نوح پہلے رسول ہے. نوح نے 480 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دینا شروع کی، اور 120 سال تک آپ دعوت دیتے رہے، جس کے نتیجے میں ٹوٹل 80 لوگ مسلمان ہوئے. اب ذرا غور کیجئے، ایفرٹ غور کیجئے کتنا مشکل کام ہوگا کہ 120 سال میں 80 لوگ کنورٹ ہوئے، 80 لوگوں نے ان کی بات سنی مانی ہے. یہ بڑے اپنے عقیدوں میں پکے ہو چکے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. جب نوح علیہ السلام نے سمجھاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو نوح ہمیں کیا باتیں سناتا ہے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم تو وہی کریں گے.
اور وہی دین ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے. یہ باپ دادا کا کانسیپٹ ہمیشہ سے موجود ہے، اور چونکہ انسان انہی خیالات میں پلا بڑا ہوتا ہے تو اسے وہ چیزیں ٹھیک لگتی ہیں. وہ اس کی زندگی ان عقائد، ان چیزوں سے جڑی ہوتی ہے، ان سے عبارت ہوتی ہے. تو یہ ان کو چھوڑنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. پھر جو لوگ ایمان لائے وہ سردار نہیں تھے، وہ نسبتاً کمزور لوگ تھے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹڈی ہے کہ جو لوگ جلدی حق کو پہچانتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں وہ عموماً کمزور لوگ ہوتے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ان کمزور لوگوں کو نئے دین میں، نئی جگہ پہ، نئے عقائد میں اپنے لیے کوئی بہتری نظر آتی ہے. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی کے حالات بدل جائیں گے، ہمارے معاملات بدل جائیں گے. تو وہ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہا کرتی تھی، یہ جو لوگ تمہیں فالو کر رہے ہیں ہماری نظر میں تو کمینے ہیں، ہماری نظر میں تو بہت کم ظرف ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں. تم چاہتے ہو ہم ان کے ساتھ مل جائیں جو کم حیثیت ہیں، ہم اپنی حیثیت کم کر لیں تمہاری بات مان کے. اسی طرح نوح علیہ السلام جب ان لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو پرے کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی بات آواز بھی ان کے کانوں میں نہ پڑے. اب ذرا ریلیٹ کریں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے. جب سرکار نے تبلیغ کی تو جو غلام ایمان لائے تو جو مکہ کے سردار تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے غلام برابر ہیں. یہ تم کیا کہتے ہو کہ آقا اور غلام برابر ہیں، گورا اور کالا برابر ہیں، عزت صرف اس کے لیے ہے جو تم میں سے تقویٰ رکھتا ہو، جو اللہ کے نزدیک راضی جس سے اللہ ہو، جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے. تو ان سب چیزوں کا آپ کو ریلیٹیبلٹی نظر آئے گی سب انبیاء میں رسول اللہ کے ساتھ. تو بڑا صبر و شکر کرتے رہے جناب نوح، اسی وجہ سے انہیں عبد الشکور بھی کہا جاتا ہے. پھر اللہ کریم نے نوح کو یہ پیغام دیا کہ اب آپ کی قوم سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ ایک کشتی بنانا شروع کریں. نوح علیہ السلام نے اکیلے ہی کشتی بنانا شروع کی، اور یہ کوہ طوس پہ بنائی گئی. طوس تے واو زے زال، تے واو زال، کوہ طوس. یہ ترکی میں واقع ہے پہاڑ، اور آرمینیا، ترکی اور ایران کی بارڈر کے قریب موجود ہے. جب کشتی بنانا شروع کی نوح علیہ السلام نے تو ان کی قوم نے انہیں نیا تانا دینا شروع کر دیا. نوح، تم نے کاروبار نبوت چھوڑ دیا، اب تم ترخان بن گئے ہو. نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پہ وہ کشتی تیار کرتے رہے، اور ان کو یہ کشتی تیار کرنے میں 40 سال لگے. وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ آ کے نوح کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، پگلے پہاڑوں پہ کشتی بنا رہے ہو، پہاڑوں پہ کشتی چلے گی کیسے؟ یہاں پر سمندر کیسے لاؤ گے، دریا کیسے لاؤ گے جس میں یہ کشتی چل سکے؟ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر اسی کنسنٹریشن سے، اسی ڈیڈیکیشن سے، اسی کمٹمنٹ سے اللہ کے حکم پر کشتی تیار کرتے رہے. اور اس کشتی کو جیسے میں نے پہلے کہا تیار کرنے میں 40 سال لگے. جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب روٹی بنانے والے تنور سے پانی نکلے تو سمجھ لینا کہ میرا عذاب آ گیا. اب نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ ایک ہے، شرک نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، تو وہ بڑا مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ نوح، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ نا، کہو اپنے رب سے کہ ہم پہ وہ عذاب لے آئے جس سے تم ڈراتے ہو. چونکہ یہ قوم سمجھتی تھی کہ نہ کوئی عذاب آنا ہے نہ آ سکتا ہے. نوح علیہ السلام یا ان کا رب یہ مانتے نہیں تھے تو سچا بھی نہیں مانتے تھے، نہ نوح کو سچا مانتے تھے نہ نوح کے رب کو سچا مانتے تھے. تو پھر اللہ کریم نے اگلا حکم نوح کو یہ دیا کہ جب میرا عذاب آ جائے، پانی کا عذاب آئے گا، جب میرا عذاب آ جائے تو جتنے جاندار ہیں ان کا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لینا، اور جتنے اہل ایمان ہیں جو تم پر ایمان لے آئے انہیں بھی کشتی میں سوار کر لینا، اور جو تمہاری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ اس طوفان کی نظر ہو جائے گا، اس عذاب کی نظر ہو جائے گا.